سب سے پہلے ڈاکٹر تہمینہ یوسف صاحبہ، وی ویلکم یو ان دا اسٹوڈیوز. بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم لے کر آئیں. Thank you, Zishan. Thank you for inviting me to your show. Assalamu alaikum to all the audience. بڑی خوشی ہے مجھے کہ میں آپ کے آج پروگرام میں آئی ہوں اینڈ ہوپ فلی آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ بڑا فروٹفل ہوگا پروگرام اینڈ آئی وڈ بی ایبل ٹو کنوے سم کی میسیجز جو کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا پیشن بھی ہے کمیونٹی ورک. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی آڈینس کے لیے کچھ جو ہے وہ ٹپس اینڈ ٹرکس ریگارڈنگ دا ریپروڈکٹیو اور فیمیل ہیلتھ جو میں ان کو دے سکوں اور کچھ اویئرنیس دے سکوں ان کو. بالکل ایسے ہی ہے. اور جیسے کہ آپ کی جو اسپیشلٹی ہے، جو ایکسپرٹیز ہیں، یہ دا کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ آپ کی جو موجودگی ہے آج ہم اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اسٹریٹ اوے کوشچنس کی جانب آئیں. اور پہلا سوال میم میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک خاتون، ایک بچی جب ارتقاء کے مراحل سے گزرنے کے بعد اپنی حد بلوغت پر پہنچتی ہے، وہ کیا مائل سٹونز ہیں، وہ کیا احساسات ہیں جن کے تھرو وہ گزرتی ہے، چاہے وہ فزیکلی ہو چاہے وہ ایموشنلی ہو. ایک پراپر مرحلہ ہے جو وہ طے کرتی ہے. اور سم ٹائم ہم سمجھ پاتے ہیں ان تمام تر چیزوں کو، سم ٹائم نہیں سمجھ پاتے ہیں. ویسے تو ہر انسان ہی اس مراحل سے گزرتا ہے، لیکن اسپیسیفک چونکہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فیمیل اورینٹیڈ ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی فرام دا برتھ ٹو دا ایج جہاں پر اس نے پیدا کرنا ہے، ایک اور زندگی کو دنیا میں لانا ہے، اس مرحلے تک وہ کس سٹیجز سے گزرتی ہے میم؟ بہت ہی آپ نے ریلیونٹ کویسچن کیا ہے آج کے ڈسکشن کے حساب سے. تو اس میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک فیمیل جو ہے جب پیدا ہوتی ہے تو تقریباً یا 4 اور 5 ایسی سٹیجز ہیں جس میں سے کوئی بھی ہیومن بینگ جو ہے، میل ہو یا فیمیل ہو، اس میں سے گزرتا ہے. تو اس کو سمپلی لوگوں کے سمجھنے کے لیے جو سٹیجز ہیں وہ میں اگر ڈیفائن کروں تو وہ ہے انفینسی ہے، جب نیو بورن بچہ پیدا ہوتا ہے. پھر چائلڈہڈ ہے، چائلڈہڈ کے بعد پیوبرٹی آتی ہے، پیوبرٹی کے بعد پھر ایڈلٹہڈ ہے یا آپ کا ریپروڈکٹیو لائف اسپین شروع ہوتا ہے. اس کے بعد کلائمیکٹیرک فیز یا مینوپاز والا فیز شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پوسٹ کلائمیکٹیرک یا پوسٹ مینوپاز جو ہے فیز شروع ہوتا ہے. تو یہ 4-5 فیزز ہیں. میں چونکہ پرٹیکولرلی فیمیل ہیلتھ کے بارے میں بات کروں گی تو فیمیل کے سلسلے میں میں کہوں گی کہ بیسکلی یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور سمجھیں کہ یہ ایک بایولوجیکل پروگریشن ہے ایک ہیومن بینگ کی، ایک فیمیل کی، فرام انفینسی ٹو چائلڈہڈ ٹو پیوبرٹی. تو آج ہم فوکس زیادہ کریں گے چونکہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ پہ. تو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے سلسلے میں میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ ریپروڈکٹیو لائف اسپین ہوتا کیا ہے. تو ریپروڈکٹیو لائف اسپین ایک عورت کا شروع ہوتا ہے جب اس کے پیریڈس یا اس کی ماہواری سٹارٹ ہوتی ہے، جب اس کو ہم کہتے ہیں منارکی، اور اینڈ ہوتا ہے جب اس کے یہ سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا جب اینڈ پہ آ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے پیریڈس کا نظام اور ماہواری کا نظام، اس کو ہم کہتے ہیں مینوپاز. تو پیریڈس کی بگننگ سے لے کے پیریڈس کے اینڈ تک، یا دوسرے لفظوں میں منارکی سے مینوپاز کے بیچ کا جو پیریڈ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریپروڈکٹیو لائف اسپین. یہ ہر فیمیل میں اس کی ڈیوریشن اور اس کا سٹارٹ اور اینڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ایج پہ ہوتا ہے، اس لیے ہم بالکل کیٹیگرائز اس کی رینج کو نہیں کر سکتے. لیکن عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا کافی ہے کہ جو ریپروڈکٹیو لائف اسپین ہے اس کی رینج جو ہے وہ 31 سے 39 ایئرس تک ہے. اور یہ سمجھیں کہ تقریباً ہر فیمیل کی لائف کا 2/3 جو ہے وہ ریپروڈکٹیو ایج گروپ میں گزرتا ہے، اور 1/3 جو ہے ان کا پھر باقی جو ان کے لائف اسپینس ہیں اس میں گزرتا ہے. اچھا میم، بیفور دیٹ کہ ہم جو ہے ان ڈیپتھ اس ٹاپک کے اوپر آئیں، اور دیر آر سم سرٹن کوشچنز جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن ایک لے مین، ایک گراس روٹ لیول کے اوپر جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، اور میرا بھی سوال آپ سے یہ ہے کہ عمومی طور پر کنفیوز کیا جاتا ہے کہ ایک لڑکی جب حد بلوغت کو پہنچ گئی ہے، یا ہم عام الفاظ میں جیسے بھی آپ نے بتایا بھی کہ کہا یہی جاتا ہے کہ جب اس کو پیریڈ سٹارٹ ہو گئے ہیں، اس کا ایک سائیکل سٹارٹ ہو گیا ہے، تو ناؤ شی از ریڈی ٹو میرڈ. اور ہمارے یہاں عمومی طور پر شادی سے مراد جو ہے وہ ایک اور زندگی کو دنیا میں لانا ہے. تو کیا یہاں پر جو سمپل سوال میرا، اور اگر آپ اس کو ہاں یا نہ میں جواب دیں پھر ہم اس کو جو ہے وہ بائسیکٹ کریں گے، کہ
کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی جب حد بلوغت پر پہنچ گئی ہے, اس کا سائیکل سٹارٹ ہو گیا ہے, تو کیا وہ ایک زندگی اس دنیا میں لانے کے لیے بھی صحت مند ہے, یا اس کے لیے ایک سرٹن ٹیسٹ ہیں, ایک سرٹن پروسیجر ہے جس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ ڈیٹیکٹ کر پائیں گے کہ ناؤ شی از فائن ہیلتھ وائز, کہ وہ ایک زندگی کو اس دنیا میں لائے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے ماہواری کا نظام خواتین میں, جب یہ ایک دفعہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اٹ از این انڈیکیٹر کہ اب ایک لڑکی جو ہے اس میں پوٹینشیل آ گیا ہے پریگننٹ ہونے کا, یا وہ پریگنینسی کو کیری کرنے کا ایک پوٹینشیل اس میں آ گیا ہے. اب یہ جو آپ کا کویشچن ہے کہ آیا وہ اس قابل ہے اس وقت کہ وہ پریگننٹ ہو سکے اور پریگنینسی کو کیری کر سکے اور بچے کو ڈلیور کر سکے, تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے میرا آنسر ہوگا نو. Okay. It differs from person to person. We have to individualize each and every female. لیکن زیادہ جو ہماری میڈیکل سائنس کہتی ہے, دیکھیں اب جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے تو ہماری جو پیریڈس کی ایج ہے تھوڑا سا ارلی ہو رہی ہے. آج سے 50 سال پہلے جو ہے وہ پیریڈس کی ایج سٹارٹ ہونے کی تھی 13-14 ایئرس, لیکن اب آج کل 11 ایئرس کی بچیوں میں بھی پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں, 10 ایئرس کی بچیوں میں بھی. کچھ ہماری ڈائٹ اور لائف سٹائل ایسے ہو گئے کہ بلوغت کا عمل جلدی شروع ہو رہا ہے. تو اب اگر 10-11 سال کی ایک بچی کو پیریڈ شروع ہو گئے ہیں تو ڈو یو تھنک کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ ایک پریگنینسی کو کیری کر سکے؟ یقینی طور پر شادی کی جانب جو ہے وہ نہیں لے جایا جا سکتا پاکستان کے قانون کے مطابق بھی. ہم یہ چائلڈ میرج کنسیڈر ہوگا. دوسرا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ فیمیل کا اسٹرکچر جو ہے بیفور دا ایج آف 18 اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا کہ وہ پریگنینسی اور ڈلیوری کے پیریڈ میں سے گزر سکے, ان کی بون اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. تو اس لیے ریکمینڈڈ یہی ہے کہ 18 ایئرس جو ہے وہ کٹ آف ویلیو ہے, کٹ آف ایج رینج ہے. تو 18 ایئرس سے پہلے میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہی ہے کہ 18 ایئرس سے پہلے نہیں شادی کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے, 18 ایئرس سے پہلے جو ہے وہ شادی نہیں کی جانی چاہیے, اور ایک ہر ذی شعور آدمی جو ہے وہ اس بات پر اپنا کنسرن ضرور شو کرے گا. اچھا میم, سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ جب ایک لڑکی جو ہے وہ پیوبرٹی کے ایج تک پہنچتی ہے, تو کیا ایک عمومی طور پر کامن ایشوز کون سے ہوتے ہیں جو ایک ایوریج عام لڑکی جو ہے وہ فیس کرتی ہے, اور اس کے ریپریکاشنس کیا ہو سکتے ہیں, اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. جی پیوبرٹی دیکھیں بہت ایک سینسٹیو ایک ٹرانزیشن ہے ایک فیمیل کی لائف میں. چائلڈہڈ سے ایک ایڈلٹہڈ میں انٹری کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت سینسٹیو ہے. اس کا جو موسٹ امپورٹنٹ مائل اسٹون تو یہی ہے کہ آپ کے پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں اور ایک آپ کا سائیکل اسٹیبلش ہو جاتا ہے. لیکن کئی دفعہ یہ جو ٹرانزیشن کا پروسیس ہے یہ اتنا اسموتھ نہیں ہوتا, اور اس میں فیمیلس کو کچھ پرابلمس ہوتی ہیں جن کو کہ پھر ہیلتھ کیئر پرووائڈرس جو ہیں انہوں نے ٹیکل کرنا ہوتا ہے اگر وہ ان کے پاس آئیں گے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہی پیریڈ ارریگولیرٹی اور پیریڈ کے مسائل ہو سکتے ہیں. اور اس میں میرے پاس جو بھی مائیں اپنی بچیوں کو لے کے آتی ہیں تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ 2 ایئرس آفٹر فرسٹ پیریڈس جو آپ کا سسٹم ہے وہ میچور ہونے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. فیمیلس کا جو ہارمونس کا سسٹم ہوتا ہے, تھوڑا سا میں اگر ایکسپلین کر دوں تو فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن میں ایک یوٹرس ہوتی ہے, 2 اووریز ہوتی ہیں. اووریز ہارمونس پروڈیوس کرتی ہیں, وہ یوٹرس پہ ایکٹ کرتے ہیں, یوٹرس ریڈی ہوتی ہے اور پھر مینسٹریشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے. سمپل یہ میکینزم ہوتا ہے. تو کئی بچیوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہارمونس کا جو فلکچویشن ہوتی ہے, پیوبرٹل چینج جب آتی ہے, ہارمون فلکچویشن ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے کافی ڈراسٹک ہوتی ہے اور ڈسٹربنگ ہوتی ہے ان کے لیے. تو اینڈ اپ ہوتی ہیں کچھ بچیاں جو ہیں ٹین ایجر, وہ ہیوی بلیڈنگ کے ساتھ, ہیوی فلو کے ساتھ, ان میں خون کی کمی اور اس طرح کے مسائل. اور آپ کو پتہ ہے ایک تو پیریڈس کا سٹارٹ ہونا ایک بڑی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے ان کی لائف میں. ابھی ان کو اس سے ٹیکل ہونا آتا نہیں ہے کہ وہ ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ اور آپ کو پتہ ہے خون کی کمی, انیمیا اور اس کے مسائل کا وہ شکار ہو جاتی ہیں. تو میں ماؤں سے یہی کہتی ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو ٹائم دینا ہے. 2 ایئرس لگتے ہیں خواتین کا سسٹم میچور ہونے میں آفٹر ہیونگ فرسٹ
پیریڈس، تو 2 سال تک ان کو کوئی میڈیکیشن نہ دیں، ویٹ اینڈ سی رکھیں، پرووائڈیڈ کہ ان کے پیریڈس بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہیں، ہیوی نہیں ہیں، ان کو انیمیا نہیں ہے، اس طرح کا مسئلہ نہیں، یا پھر ان کے پیریڈس اتنے کنٹینیوس نہیں آ رہے کہ ان کی کوالٹی آف لائف افیکٹ ہو رہی ہو، کہ بچیوں نے اسکول جانا ہے اس ایج میں، بہت ایکٹیو ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے، بہت ساری بچیاں اسپورٹس میں بھی ہوتی ہیں، تو اگر کسی کو کنٹینیوس بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا. تو کنٹینیوس بلیڈنگ اور ہیوی بلیڈنگ دو ایسے مسئلے ہیں جس کے لیے انٹرونشن کی ضرورت ہے. اگر مینیجیبل ہیں اور ارریگولر ہیں پیریڈس تو پھر ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں. 2 ایئرس میں ان کا سسٹم جب میچور ہو جاتا ہے تو خود بخود وہ سیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہم اس کو ڈاکٹر صاحب بریک ڈاؤن کریں تو یہ ایسا ہے کہ جب پیریڈ اسٹارٹ ہو رہے ہیں تو ایک انڈیکیشن ہے کہ دا فیمیل از ہیلدی، اور وہ جو ایک سسٹم ہے اس کا ریپروڈکشن کا، وہ ناؤ اٹ اسٹارٹ گیٹنگ ورک. اس کو 2 سال پھر میچور ہونے کو لگیں گے، اینڈ دین پھر آبویسلی چونکہ شادی یا کسی بھی زندگی کو اس دنیا میں لانا دو مجموعہ، بیسیکلی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک آپ کی ایموشنز جو ہیں وہ بھی اتنے ہی میچور ہونے چاہیے، اور ایک آپ فزیکل بھی جو ہے اتنے ہی میچور ہونے چاہیے. یا سمپل ورڈز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل میچورٹی بھی چاہیے اور مینٹل بھی چاہیے. مینٹل میچورٹی بھی چاہیے. میم لنکنگ ود دیٹ کویسچن، پریگنینسی جو ہے وہ کسی بھی عورت کی زندگی کا ایک سب سے بڑا مرحلہ ہوتی ہے اور لائف چینجنگ ایکسپیرئنس ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا میجر آسپیکٹس اور کیا میجر آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ہم لائک گراس روٹ لیول کے اوپر، اگر کوئی شخص جو ہے کسی ایسی جگہ پر رہ رہا ہے جہاں پر ہیلتھ کی فیسلٹیز بہت زیادہ نہیں ہیں اور اس نے کنسیو کیا ہے، تو سب سے پہلے تو بیسکس کون سی ہیں جو کہ آپ جس کا دھیان رکھ کے اپنی پریگنینسی کو جو ہے وہ بہتر طور پر اپنے معاملات تک پہنچا سکتے ہیں اور فائنلائز سچویشن تک پہنچا سکتے ہیں؟ جی تھینک یو ذیشان. دیکھیں جب پریگننٹ ہو گئی ہے نا ایک خاتون، تو سب سے زیادہ ضروری ہے اس کا سب سے پہلے تو کنفرمیشن آف پریگنینسی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پریگنینسی جو ہے وہ یوٹرس میں بھی ہو سکتی ہے، یوٹرس سے باہر بھی ہو سکتی ہے، جس کو ہم ایکٹوپک پریگنینسی کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کی ٹیوب میں ہو گئی ہے پریگنینسی یا ٹمی میں ہو گئی ہے پریگنینسی تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹوپک پریگنینسی. وہ ایک لائف تھریٹننگ سچویشن ہے اور اس کا ڈائگنوسس بالکل پریگنینسی کے شروع کے دنوں میں ہوتا ہے. 5-6 ویکس ہوتے ہیں تو یہ ڈائگنوسس ہوتا ہے. اور یہ ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہی کر سکتا ہے؟ جی مطلب آپ گھر میں کوئی ایسا میکنزم یا کوئی ایسی چیز اسٹرپ وغیرہ موجود نہیں ہے؟ ایڈوائزبل یہی ہے کہ جو بھی خاتون اپنے پیریڈس مس کرے اور لگے کہ پریگنینسی ہے تو اس کو کنفرم کریں پریگنینسی کو، اور الٹرا ساؤنڈ پہ نظر آ جاتی ہے پریگنینسی 5 to 6 ویکس پہ. ٹھیک ہے، تو اس کو کنفرم کر لیں اس کی لوکیشن سب سے پہلے. تو یہ بہت ضروری ہے لوگوں کو بتانا کہ بھی شروع والا جو ٹائم ہے پریگنینسی کے بعد وہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹو لوکلائز دا پریگنینسی. ونس پریگنینسی از لوکلائزڈ، جب آپ آ گئے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے پاس وہ پھر آپ کو بیسک پلان پورا بتا دے گا. لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر ایک تو آپ کی پریگنینسی کو کنفرم کر دے گا، لوکلائز کر دے گا، دوسرا کچھ بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ہم زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آئیڈیلی تو یہ ہے کہ پری کنسیپشن ایک وزٹ ہو ہر کپل کا، بیفور کنسیپشن وہ وزٹ کریں ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو، تاکہ اگر ان کی جو ہے اگر کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں یا کوئی رسک فیکٹرز ہیں تو بیفور پریگنینسی جو ہیں ان کو ہم ایڈریس کر لیں، آئیڈینٹیفائی کر لیں اور کنٹرول کر لیں، اور تاکہ ایک ہیلدی باڈی کے ساتھ ایک فیمیل جو ہے وہ پریگنینسی میں انٹر ہو. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر پری کنسیپشن میں کوئی نہیں آتا تو پریگنینسی میں ایز ارلی ایز پاسبل وزٹ کریں. پھر ہم ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ ان کو اینٹی نیٹل کیئر کس طرح سے لینی ہے، کتنا فریکوینٹ آنا ہے، انہوں نے کس کس پروسیس میں سے گزرنا ہے اور کس طرح لے کے چلنا ہے پریگنینسی. ٹھیک ہو گیا. ویل ویورز اینڈ لسنرز، اگر آپ کال کرنا چاہیں اور ڈاکٹر تہمینہ یوسف صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شی از دا کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ گائنی ڈپارٹمنٹ کلثوم انٹرنیشنل، اور اپنی ایکسپرٹیز ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں. اور اگر آپ کال کرنا چاہیں 051-111-0099 یو کین ڈیفینیٹلی کال اس. اور آپ کا اگر کوئی سوال ہے، بے شک اگر آپ اپنا نام نہیں بتانا چاہتے، آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے، تو وہ کیے بنا آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ڈاکٹر تہمینہ ول ایڈریس دا کوشچن. بٹ میم موونگ فارورڈ، عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ چلیں جب پریگنینسی ہو گئی، کنسیو کر لیا، تو جو لڑکی کے گھر والے ہیں یا جو سسرال والے ہیں وہ بڑا خیال کرتے ہیں کہ جی ایک نئی زندگی اس دنیا میں آ رہی ہے اور ان کا ایک وارث دنیا میں آ رہا ہے. لیکن جب کنسیو ہو جاتا ہے، بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، جو پوسٹ پریگنینسی ٹائم ہوتا ہے،
پھر اس کو جو ہے بہت لائٹ لے لیا جاتا ہے, یا یہ کہا جاتا ہے کہ بس اب جو معاملہ تھا, جو ایک کہہ لیں کہ ایک میڈیکل ٹرم میں ایشو تھا, وہ ریزالو ہو گیا, اب تو خود ہی ریکور ہو جائیں گے. تو جو پوسٹ پریگنینسی ٹائم ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے میم ایک لڑکی کی زندگی میں, ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. جی بالکل. پوسٹ پریگنینسی ٹائم جو ہے, جو 6 ویکس کا ٹائم ہوتا ہے ڈلیوری کے بعد, بے شک نارمل ڈلیوری ہو یا سیزیرین سیکشن سے ڈلیوری ہو, تو 6 ہفتے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو ہم لیمنس لینگویج میں کہہ دیتے ہیں چھلا, اور ہماری میڈیکل لینگویج میں اس کو کہتے ہیں پرپیوریم. تو یہ 6 ویکس کا ٹائم ہوتا ہے. اٹس اے ہائیلی سینسٹیو ٹائم, کیونکہ ایک فیمیل آپ دیکھیں ایک پریگنینسی کے مراحل میں سے گزری ہے, اس کی باڈی نے اتنا زیادہ چیزیں لی ہیں اپنے اوپر, پریگنینسی کا اس نے برڈن لیا ہے 9 منتھس کے لیے, پھر وہ ایک ڈلیوری کے پروسیس میں سے گزری ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ٹراما اس کو فزیکل اور مینٹل ہوا ہے, اب یہ پوسٹ پریگنینسی پوسٹ ڈلیوری جو ہے اس کا پیریڈ اس کو ریلیکس ہونے کے لیے چاہیے. یہ ٹائم ہوتا ہے جب بچیوں کو ضرورت ہے فزیکل اور مینٹل سپورٹ کی, اپنی فیملی کی طرف سے, اپنی ہسبینڈ کی طرف سے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا سوشل سیٹ اپ اس طرح کا ہے کہ ہم یوزلی, جیسے آپ نے کہا کہ ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمپریہنسو ہیلتھ چیک اپ فیمیل کا 1 ویک آفٹر ڈلیوری ہونا چاہیے, ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس کی فزیکل ایز ویل ایز اس کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے یا نہیں. اب آج کل ہماری جس طرح کی ڈائٹ ہے اور جس طرح کی انوائرمنٹ میں بچے رہ رہے ہیں انٹرنیٹ کے زمانے میں, تو سائیکولوجیکل ایشوز ہمارے ایکسپیرینس میں ہیں کہ بہت زیادہ ہیں. تو پرپرل سائیکوسس یا پرپیوریم میں جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں ان کا انسیڈنس ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے. فزیکل ایشوز بھی ہیں جو پرپیوریم میں ہوتے ہیں. آپ کا جینیٹل ٹریکٹ نے بیبی ڈلیور کیا ہے, آپ انفیکشن یا سیپسس آپ کو ہو سکتا ہے, فشر ہو سکتا ہے, ٹیئر, بالکل ایسے. تو اگر کسی کو بخار ہو رہا ہے, کسی کی باڈی سویل اپ کر رہی ہے, کوئی ان ایزی فیل کر رہا ہے, کسی کو اسٹچز میں پرابلم لگ رہی ہے, اس کو چاہیے فوراً اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے رابطہ کرے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے کسی کو آفٹر ڈلیوری, گھر میں ڈسچارج کر دیا, 2 دن ہاسپٹل میں رہیں یا 1 دن رہیں, ٹھیک رہیں, لیکن گھر جا کے ہیوی بلیڈنگ شروع ہوگی, کبھی بھی لائٹ نہ لیں, بہت لائف تھریٹنگ ہو سکتی ہے. فوراً ان کو جو بھی آپ کا نیئرسٹ ہیلتھ کیئر سینٹر ہے وہاں پہ ان کو پہنچائیں, تاکہ ان کو ایگزامن کیا جا سکے, دیکھا جا سکے کہ کہاں پہ پرابلم ہے. باقی سب سے یہ جو فزیکل ہیلتھ ایشو ہے ان کو تو ہم بڑا اچھا ایڈریس کر لیتے ہیں, بہت سینسٹائز. اصل مسئلہ ہوتا ہے جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ان کو نہیں ہم اتنا زیادہ امپورٹنس دیتے. تو میں اسپیشلی ریکویسٹ کروں گی سب سے کہ فیمیل کی سائیکی پوسٹ ڈلیوری جو ہے اس کو ضرور سمجھیں, اس کو جتنی فزیکل اور سائیکولوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہے کوشش کریں اس کو دیں, اور اس میں سب سے زیادہ رول ہسبینڈ کا ہوتا ہے کہ اپنی فل ٹائم سپورٹ اس کے ساتھ رکھیں. باقی اس کے علاوہ دیکھیں, بیبی کو فیڈ کرانا ہے, اس کے ایشوز ہوتے ہیں فیمیلز کے ساتھ. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ میں دیکھ رہی تھی تو مجھے نظر آیا ایک آرٹیکل میں, تو انہوں نے رول آف 5 لکھا ہوا ہے ایک پرپیوریم کے لیے اسپیسیفکلی. 5 days in the bed, یعنی کہ 15 دن تک 3 انہوں نے کیٹیگریز بنائی, 5 days in the bed, 5 days on the bed and 5 days around the bed. تو انہوں نے کہا یہ آپ یاد رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 days آپ نے بالکل بیبی کو فیڈ کرانا ہے, لیکن آپ نے بیڈ میں رہنا ہے, ریسٹ کرنی ہے 5 days کے لیے. پھر جو نیکسٹ 5 days ہیں آن دا بیڈ کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ایکٹیویٹی شروع کر لیں اپنی, اور اراؤنڈ دا بیڈ کا مطلب ہے کہ آپ اس سے زیادہ آپ نے اسٹیپ وائز اپنی ایکٹیویٹی بڑھانی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کئی بچیوں کے سسرال میں نارمل ڈلیوری ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں لو بھلی چنگی ہے, یہ تو اب نارمل ڈلیوری ہوئی ہے تو بس اب اگلے دن سے اس کی بہت ساری کچن کی رسپانسبلٹی اس پہ ڈال دیں گے یا کچھ کر دیں گے. لیکن یہ رول آف 5 جو ہے یہ بہت مجھے اٹریکٹ بھی کیا اور بہت اچھا بھی لگا کہ 15 دن کم از کم فیمیل کو ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے, اور اپنے بچے کے ساتھ, تاکہ وہ بچے کی فیڈنگ پرابلمس جو ہیں اس کے ساتھ جو اس کی بانڈنگ ہے ایک ایموشنل اور فزیکل, اس کو ٹائم دے سکے. ٹھیک ہے. بالکل میم, آپ نے اس کی جو ایک ایموشنل یا جو سائیکولوجیکل آسپیکٹس ہیں اس کے اوپر بات کی, ہم اس میں ڈیفینیٹلی ڈیپتھ انالیسس کا ضرور کریں گے. بٹ اب $1,000,000 کویشچن جو کہ ہر عام آدمی اس وقت جاننا چاہتا ہے, اور اس کے اوپر عمومی طور پر بحث بھی ہوتی ہے. ایک پریگنینسی سے یا ڈلیوری کا جو ٹائم ہے, ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں لانے کے لیے کتنا ٹائم میڈیکل جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ اس دوران آپ پریگنینسی نہ کریں جو دوسرا بچہ آپ اس دنیا میں لا رہے ہیں؟
देखिए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बीइंग अ मुस्लिम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है कि हर औरत जो है वो 2 इयर्स तक अपने बच्चे को दूध पिलाए, ठीक है। तो जब एक फीमेल बच्चे को अपने को दूध पिलाती है ना, तो उसकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल अल्लाह की तरफ से इस तरह का हो जाता है कि उसकी कंसेप्शन नहीं होती। ठीक है। तो 2 इयर्स का रिलीजियसली भी हो गया और मेडिकली भी यही है कि नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, तो 2 इयर्स इज़ द मिनिमम पॉसिबल टाइम जो कि एक फ़ीमेल को चाहिए कि वो अपने आप को फिज़िकली और मेंटली रिस्टोर कर सके और प्रिपेयर कर सके नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, अमूमी तौर पर हमने ये देखा है कि जब कपल्स जो हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और अगर हम फीमेल्स की भी बात करें तो कहा जाता है जी टेस्ट सब क्लियर हैं, सब कुछ जो यानी कि बायोलॉजिकल सब कुछ ठीक है, लेकिन लड़की कंसीव नहीं कर पा रही है, और ये जाने बिना, ये देखे बिना कि घर में उसके साथ कितना तनाव की कैफियत में उसको रखा जा रहा है, मेंटली उसको कितना स्ट्रेस दिया जा रहा है, ये देखा जा रहा होता है कि बायोलॉजिकल चूँकि टेस्ट क्लियर हैं तो ये कंसीव क्यों नहीं कर पा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर ज़रा हमें ज़रूर बताइए कि जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर रखते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो आपके बाल अच्छे होंगे, स्किन अच्छी होगी, तो क्या जो आपका रिप्रोडक्शन का सिस्टम है उसमें भी ये चीज़ लागू होती है कि अगर आप स्ट्रेस फ्री हैं तो आपकी ज़िंदगी के जो ये पार्ट ऑफ द लाइफ है इसमें आपको काफ़ी हेल्प आउट होगा? जी, ज़ीशान, बिल्कुल डेफ़िनेटली। आप देखें कि स्ट्रेस जो है ना, ये इतना बैडली ह्यूमन हेल्थ को, मेल हो या फीमेल हो, अफेक्ट करता है, उनके हर सिस्टम को अफेक्ट करता है। और कंसेप्शन और फर्टिलिटी इश्यूज़ जो हैं उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जिनके स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मेडिकेशन पे हैं, उनके कंसेप्शन के इश्यूज़ भी होते हैं। तो इसमें ज़रूरी यही है कि सब फर्टिलिटी के जो इश्यूज़ हैं उनका इंसिडेंस तकरीबन हमारे सेटअप्स में पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन 19% कपल्स दे आर फेसिंग सब फर्टिलिटी, मेल और फीमेल दोनों मिला के। हमने एक स्टिग्मा बना दिया इनफर्टिलिटी को सिर्फ फीमेल्स के लिए कि जो भी अगर कोई कंसीव नहीं कर रहा तो ये सारा ब्रंट जो है ना वो फीमेल के हिस्से में आएगा, मेल जो है वो इसमें से निकल जाते हैं। लेकिन फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम यही करते हैं कि जब कपल कोई 1 साल तक इकट्ठा रह रहा है और रेगुलर रिलेशनशिप में है एंड दे आर अनएबल टू कंसीव, तो उसके कुछ 2 स्टेजेस में हम टेस्ट करते हैं। एक तो बेसिक टेस्ट होते हैं और उसमें मैंडेटरी होता है हस्बैंड का टेस्ट। ओके। मैंडेटरी होता है हस्बैंड का टेस्ट, ठीक है। जो हस्बैंड का टेस्ट नहीं कराते फिर हम फीमेल को भी ट्रीट नहीं करते। अच्छा, ये रूल है पाकिस्तान में या हॉस्पिटल का रूल है काइंडली इसके ऊपर, क्योंकि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये मेडिकली रूल है कि जो बेसिक टेस्ट होंगे ना, जो बेसिक स्क्रीनिंग होगी आपकी फर्टिलिटी की, उसमें हस्बैंड का टेस्ट होगा, फीमेल का अल्ट्रासाउंड होगा और फीमेल के हार्मोन्स के टेस्ट होंगे और थायराइड के टेस्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि ये वो टेस्ट हैं जो कि नॉन इन्वेसिव हैं, मेल फीमेल को कुछ खास अफेक्ट नहीं करते। फिर नेक्स्ट स्टेज में जिसके ये टेस्ट ठीक आ जाते हैं ना, उन पे हम उनका हिस्ट्री एग्जामिनेशन भी करते हैं और रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं जो इनकी कंसेप्शन के रास्ते में रुकावट बन रही है, तो वो भी आइडेंटिफाई करते हैं, टेस्ट भी करते हैं। फिर जिनके ये टेस्ट क्लियर आ जाते हैं उनको ट्रीटमेंट दी जाती है कुछ अर्से के लिए। अगर वो ट्रीटमेंट से भी कंसीव नहीं करते तो फिर एक सेकेंड लाइन होती है जिसमें कि ट्यूब्स का टेस्ट होता है, फिर वो कुछ इन्वेसिव टेस्टिंग होती है तो वो सेकेंड स्टेज पे किया जाता है। तो यही टेस्ट होते हैं जो कि फर्टिलिटी के लिए करते हैं। और बस जो आपका सवाल था स्ट्रेस से रिलेटेड, तो जब स्ट्रेसफुल कंडीशन में होती है कोई फीमेल तो उसके हार्मोन्स अपसेट होते हैं, उसका थायराइड फंक्शन जो है वो ऑप्टिमम तरीके से काम नहीं कर रहा होता। तो जब आपके हार्मोन्स ठीक नहीं होते तो फीमेल्स की कंसेप्शन का सिस्टम पूरा हार्मोन डिपेंडेंट है, यानी कि ये इफेक्ट करता है। जी जी, ओके। क्योंकि ओवरीज जो हैं वो हार्मोन्स बनाती हैं, हार्मोन्स जो हैं वो एग की डेवलपमेंट करते हैं, एग जाता है फ्लोपियन ट्यूब में, फिर स्पर्म के साथ मैच होता है तो कंसेप्शन होती है। तो जिनका साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनके फिर हार्मोन्स का लेवल इस तरह से होता है कि या तो एग बनता नहीं है या फिर एग बनता है तो रिलीज नहीं होता, तो उनकी फिर फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। ठीक है मैम, व्हाट इज मेनोपॉज, ये क्या है? ये पहले तो हमें जरा इसके बारे में बताइए, देन फिर हम इसकी जो रिपरकशंस हैं, जो इफेक्ट्स हैं, इस पे बात करते हैं। जी, जैसे मैंने आपको आपके फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में बताया था कि जो फीमेल की लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस हैं, मीनोपॉज इज़ वन ऑफ देम। तो ये सिग्निफाई करता है फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसका एंड। बेसिकली मीनोपॉज हम कहते हैं जब एक 12 मंथ्स तक किसी फीमेल को कंसेक्टिव 12 मंथ्स तक पीरियड्स नहीं आते मीनोपॉज की एज में, जो कि पाकिस्तान में है
45 to 55 years. اوکے. اس دوران میں اگر کسی فیمیل کے کنسیکٹیولی 12 months پیریڈس بند رہتے ہیں تو پھر ہم اس کو لیبل کر دیتے ہیں مینوپاز. لیکن مینوپاز شروع ہونے سے پہلے 4 یا 5 years کا پیریڈ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مینوپاز ٹرانزیشن، جس میں ہارمونس جو ہیں وہ گریجولی اپ اینڈ ڈاؤن جا رہے ہوتے ہیں، مینوپاز کی طرف پروگریس کر رہے ہوتے ہیں. پیریڈس کبھی آ رہے ہوتے ہیں، کبھی نہیں آ رہے ہوتے، کبھی مینسٹرل پرابلمس ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی نیورولوجیکل یا مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں پری مینوپاز پیریڈ میں. ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں خواتین کو، سلیپ ڈسٹربنس ہوتی ہے، انزائٹی ڈپریشن کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے. آپ کی سویلنگ ہو جائے گی اینکلس کی، ویٹ گین ہوگا آپ کو، بہت آپ ایجیٹیٹڈ اور اریٹیبل ہوں گے. تو یہ سارا اسپیکٹرم جو ہے یہ مینوپاز ٹرانزیشن کے اس میں آتا ہے. پھر جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے، پیریڈز بند ہو جاتے ہیں، 12 months کے لیے بند رہتے ہیں، تو پھر ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مینوپاز اسٹیبلش ہو گیا ہے. اب یعنی کہ مینوپاز وہ سٹیج ہے جب آپ لیبل کر دیتے ہیں کہ ناؤ شی از اے مینوپاز، تو اب وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی ہے، کنسیو نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے میم، کیا اس کے افیکٹس ہوتے ہیں؟ لائک یہ جب اس پوائنٹ پر، اس ٹرانزیشن پر خاتون پہنچتی ہے تو کیا کوئی ہیلتھ افیکٹس ہوتے ہیں؟ بخار کا ہو جانا یا طبیعت کا چیلنج جیسے آپ نے بتایا، چڑچڑاپن ہو جانا، اگر ایسا کچھ ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تو پھر اس کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میڈیکل کوئی میڈیکیشن موجود ہے یا جو ہے ہم ایموشنلی اس کو ڈیل کرتے ہیں، وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جی، مینوپاز کی جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے، اس میں سے سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے لائف اسٹائل ماڈیفکیشن. ٹھیک ہے. تو لائف اسٹائل ماڈیفکیشنس میں 2 چیزیں آتی ہیں، آپ کی ڈائٹ اور آپ کا ایکٹیویٹی لیول. تو بہت ضروری ہے کہ جو بھی خواتین 45 جنہوں نے کراس کر لیا ہے اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ مینوپاز ٹرانزیشن میں چل رہی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہیلتھی اور بیلنسڈ ڈائٹ لیں. ٹھیک ہے. بیلنس ڈائٹ کا مطلب ہے کہ ان کی ڈائٹ جو ہے شوڈ بی اے کمبینیشن آف اے سرٹن اماؤنٹ آف پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اینڈ فیٹس. اور ہائی فائبر فوڈ لیں گی وہ، کیونکہ اس ایج گروپ میں آ کے آپ کی تھوڑی گٹ موٹیلیٹی کم ہوتی ہے، تو کانسٹیپیشن اور اس طرح کے مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ہائی فائبر فوڈ لیں گی اور ایڈیکویٹ فلوئڈ انٹیک لیں گی. یہ تو 2 لائف اسٹائل ماڈیفکیشن ہے. اس کے علاوہ سپلیمنٹیشن لینی بہت ضروری ہے، کیونکہ یو ہیو گون تھرو یور ریپروڈکٹیو پیریڈ. 2-3 بچے لازمی پیدا کیے ہوں گے، نہیں بھی کیے تو آپ مینسٹریشن اور ساری ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے جو مراحل ہیں اس میں سے گزرے ہیں. تو آپ کی باڈی اب ویکنس کی طرف جا رہی ہے، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے مسل بونز جب مینوپاز ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کے ہارمونز ڈیکلائن کر رہے ہیں تو آپ کی باڈی ویک ہونا شروع ہو جائے گی. جو فیمیل ہارمونس ہیں، ایسٹروجن ایک ہارمون ہے ان میں سے، وہ ہماری ہارٹ ہیلتھ کے لیے بڑا ضروری ہے. آپ کو شاید نہ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو کہ بیفور مینوپاز خواتین میں ہارٹ ڈیزیز کا رسک جو ہے وہ میلز کی نسبت کافی کم ہے. اس لیے کہ ایسٹروجن جو ہے وہ کارڈیو پروٹیکٹیو ہے، انہیں پروٹیکشن دیتی ہے. تو جب مینوپاز ہوتا ہے اور ایسٹروجن ودرا ہوتی ہے تو پھر ہارٹ اور بلڈ پریشر کے ایشوز خواتین کو ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے وہ مسل اور بونز، آسٹیوپروسس آپ نے سنا ہوگا کہ کیلشیم وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے، آپ کے ریزروز پور ہیں، تو آپ کیلشیم وائٹامن ڈی سپلیمنٹیشن، آئرن اور بی کمپلیکس سپلیمنٹیشن آپ مینوپاز ٹرانزیشن میں لازمی شروع کر لیں. اور بس اسی طرح سے آپ نے ٹیکل کرنا. بلکہ اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ سائیکولوجیکل ایشوز ہو رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا ہیں، ہارٹ فلشز ہیں، یا آپ کو کوئی ریلیشن شپ ریلیٹڈ ایشوز ہو رہے ہیں، یورینری پرابلمس ہوتی ہیں خواتین کو، مسل بون ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ہارٹ کے ہیں، بلڈ پریشر ہیں، تو اس کے لیے پھر ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہیں. اور ایئرلی چیک اپ اس ایج میں آپ کا بہت ضروری ہے. ایک بیس لائن آپ کا چیک اپ جو ہے ہر سال ہونا چاہیے، تاکہ جو بھی آپ کے رسک فیکٹرز ہیں وہ ٹائملی آئیڈینٹیفائی ہو سکیں اور ان کو ہم حل کر سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. ویورز اینڈ لسنرز، وی ڈو ہیو ڈاکٹر تہمینہ یوسف صاحبہ ود اس. شی از دا کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ گائنی ڈپارٹمنٹ کلثوم انٹرنیشنل، اینڈ شی از شیئرنگ دا ایکسپرٹیز جو ان کی ایک رسپیکٹڈ فیلڈ کی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ جی، اگر سامعین آپ ہمیں سن رہے ہیں اور کال کرنا چاہتے ہیں تو 051-111-009999 دیٹ از اے نمبر ٹو ڈائل آن. اپارٹ فرام اٹ آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں پروگرام کرتا ہوا. وی آر ایبسلیوٹلی لائیو فرام دا اسٹوڈیوز. وہاں پر بھی آپ کی کوشچنز اگر آپ پوسٹ کر دیں گے تو وہاں سے بھی ہم آپ کے سوالات لیں گے. اچھا میم، ہمارے یہاں 2 ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں.
ایک تو جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کی کہ بالکل ہی اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں کہ ایک پریگنینسی ہو گئی اور جو بہو ہے، بیکاز ہمارے یہاں جو ایک سوشل سسٹم ہے ہم اس کو ذرا سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں. تو جو بہو ہے اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا کہ جی آپ جو ہے سارے کام آپ ہی کریں گی اور کوئی ایسی معاملات نہیں ہے، بلکہ ساسیں کہتی بھی ہیں جی ہم نے بھی اپنے دور میں یہ تمام تر مراحل دیکھے ہیں آل دیٹ. دوسرا ایکسٹریم میم وہ ہے جس میں بالکل ہی بہت زیادہ جو ہے وہ پیمپرڈ کر دیا جاتا ہے، مطلب بالکل آپ نے پاؤں جو ہے وہ بھی بیڈ سے نیچے نہیں اتارنا. تو کیا جتنا یہ افیکٹ کر سکتا ہے کہ سارا دن آپ کام کرواتے رہیں یا بہت زیادہ اوور لوڈ کر دیں، کیا دوسری چیز بھی افیکٹ کر سکتی ہے ہیلتھ کو؟ کیا بالکل ہی ان کو جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا، وہ چل پھر نہیں رہے، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے؟ تو کیا اس پہ بات کر دیں جی ذرا. بہت انٹرسٹنگ کویشچن کیا ہے آپ نے. اور ہم اپنی ڈیلی جو ہماری لائف ہے دونوں طرح کے پیشنٹس کو جو ہے وہ کیٹر کرتے ہیں. تو دیکھیں ہر انڈیویجول ڈفرینٹ ہے اور ہر بندے کی پریگنینسی ڈفرینٹ ہے. بیسکلی وی ہیو ٹو انڈیویژلائز ایچ اینڈ ایوری کیس انڈیویجولی. دیکھنا پڑے گا کسی کی پریگنینسی کیسی ہے، اس میں کیا رسک فیکٹر ہیں، اس لحاظ سے اس کی ایکٹیویٹی، اس کی ڈائٹ اور اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ہی جو آپ نے مینشن کیے ہیں یہ دونوں ہی اب نارمل بیہیویئر ہیں اور دونوں کے آؤٹ کمس جو ہیں وہ پازیٹیو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو اوور برڈن کریں گے آپ تو اس طرح کی بچیاں جو ہوتی ہیں ان میں وقت سے پہلے ڈلیوری، وقت سے پہلے بیبی کا جو فلوئڈ بیگ ہوتا ہے اس کا رپچر ہو جانا، ٹھیک ہے، بچیوں میں خون کی کمی اور لو برتھ ویٹ بچے، یہ سارے مسائل اس طرح کی بچیوں کو ہوتے ہیں جو اوور برڈن ہوتی ہیں. کیونکہ جو ہر بچی پریگنینسی میں ہر وقت کام میں لگی رہے گی نا، وہ فزیکلی اور مینٹلی بہت ایگزاسٹ ہو جائے گی اور شاید اس کا بچہ بھی پھر اس طرح سے گرو نہیں کرے گا جتنا کہ ایک ریلیکس مدر کا بچہ جو ہے وہ گرو کرے گا. اس طرح کے پرابلم ہوتے ہیں. اب دوسرے اینڈ پہ دوسرا اینڈ آف اسپیکٹرم جو آپ نے بتایا ہے کہ جو ہر وقت پیمپر کرتے ہیں اور لیٹی رہتی ہیں، تو اس کے بھی ہارمفل افیکٹس ہوتے ہیں. کیونکہ جو نارمل ایکٹیویٹی ہے نا وہ بھی بڑی ضروری ہے پریگنینسی میں. جب آپ چلتے پھرتے رہتے ہیں، نارملی چیزوں میں انگیج رہتے ہیں، اگر آپ کی پریگنینسی میں کوئی رسک فیکٹر نہیں، جو رسک فیکٹر ہوتے ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں کہ آپ بیڈ ریسٹ میں ہیں، آپ نے نہیں چلنا. عام طور پہ یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جن کا پلیسنٹا یا آول جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے اور ان کو بار بار بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کے لیے پھر اسٹرکٹ بیڈ ریسٹ. ایکسیپشنل کیسز ہیں نا، ایکسیپشنل کیسز ہیں. باقی اس کے علاوہ جن کی نارمل پریگنینسی ہے ان سے ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپ اینڈ اباؤٹ رہیں، نارمل جو ڈیلی ہاؤس ہولڈ چورس ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور کیونکہ اس سے یہ ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا جسم جو ہے وہ ایگزاسٹ ہوتا ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بونس آپ کی کھلتی ہیں. تو جو بچیاں بہت زیادہ پیمپرڈ اور بیڈ ریسٹ پہ رہتی ہیں ان کے ساتھ پھر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بونس نہیں کھلتی اور وہ نارمل لیبر میں انٹر نہیں ہوتی. ان میں نیچرل لیبر سٹارٹ ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں، اور نیچرل لیبر سٹارٹ ہو جائے تو کئی دفعہ بیبی ان کا انگیج نہیں ہوتا اور نارمل برتھ نہیں ہوتی، وہ سیزیرین سیکشن میں اینڈ اپ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے میم، جیسے کہ ابھی آپ نے ڈسکس بھی کیا اور میں نے فور دا ویری فرسٹ ٹائم ویسے اس رول کو سنا ہے اور مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی. اٹس ریئلی امیزنگ کہ اگر آپ کو اپنی انفرٹیلٹی ٹیسٹ کروانے ہیں تو میل کا بھی ساتھ جو ہے وہ لازمی ہوگا. لیکن چونکہ یہ ایک سوشل اسٹگما ہے ہمارے معاشرے میں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر بات کریں. سنس یو آر دا ڈاکٹر، آپ کی بات یقینی طور پر زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے گی اور لوگ اس کو ویلیو بھی کریں گے. بینگ اے میل میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ کو سر میں درد ہو سکتا ہے، شولڈر میں درد ہو سکتا ہے، کوئی اور میڈیکل پرابلم ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی میل ہے جو کہ تھوڑا سا اس کو انفرٹیلٹی کا ایشو ہے، تو یہ کوئی ایسی شرم یا اس کو انا پر یا غیرت پہ لے جانے والا یہ معاملہ نہیں ہے. پہلے تو ہمیں تھوڑا سا اس کو اس آسپیکٹ سے دیکھنا ہے کہ میلز کو اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میری مردانگی پہ حرف آ رہا ہے. پہلی تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے میم، یہ کیوریبل ہے. اس کو آپ ڈفرینٹ میڈیکیشن کے ساتھ یا ڈفرینٹ جو آپ کا ایک مرحلہ ہے میڈیکل ٹرمز میں، آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے فرٹیلٹی کی طرف جا سکتے ہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف چاہے دونوں میں سے کسی میں بھی یہ ایشو ہو، اس پہ ذرا بات کیجیے گا. جی بالکل ذیشان، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. جو میل انفرٹیلٹی ہے وہ ایک سمجھے نگلیکٹڈ سیگمنٹ ہے. جو اچھے ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ تو جیسے میں نے بتایا کہ رول ہے کہ میل کا ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فیمیل آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جی میرے تو ہسبینڈ نہیں مانتے ٹیسٹ پہ، تو آپ کائنڈلی میرے ٹیسٹ کر دیں اور مجھے ٹریٹمنٹ دے دیں. تو یہ بھی ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں، ایکسیپشنل ہیں، بٹ کچھ میلز بھی ایسے میرے پاس بھی آئے ہیں جو کہ
اتنے براڈ مائنڈڈ ہیں کہ وہ اس چیز کو ایک وہ اسٹگما نہیں بناتے اپنے لیے کہ بڑا میری مردانگی پہ حرف آ گیا ہے اگر میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے میں کوئی پرابلم ہے. کیونکہ جب تک آپ پرابلم کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, تب تک وہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ چھپاتے رہیں گے تو وہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو 2 طرح کے میل فیکٹر جو سب فرٹیلیٹی ہے اس میں اس کی بھی اسی طرح سے ایک لسٹ آف کازز ہے جیسے فیمیل سب فرٹیلیٹی کی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا ایک ڈومین جو ہے وہ سائیکو سیکشول ڈس آرڈرز ہیں جس میں کہ امپوٹنس یا ایجیکولیشن سے ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا اسپرم بنانے کا سسٹم ہے وہ کئیوں میں ڈیفیکٹو ہوتا ہے کہ اسپرم کاؤنٹ جو ہے وہ نارمل سے کم ہے یا اسپرم جو ہے وہ آ ہی نہیں رہے ان کے سیمن انالیسس میں. تو اس کے لیے پھر فردر ٹیسٹنگ ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں کتنا ضروری ہے یہ چیز. اب اگر کسی کے اسپرمس نہیں آ رہے تو اس کی پھر ٹیسٹیکولر بایوپسی ہوتی ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی آگے حل ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا. لیکن جو پہلی سٹیج پہ ہی رک جائے گا یہ دیکھ کے کہ بھی نہیں ہیں جرمس یا کم ہیں تو میں نے تو یہ اب بتانا نہیں کسی کو, ہائڈ کرنی ہے انفارمیشن, تو وہ ان کے خلاف ہی جاتی ہے. اور باقی ہمارے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, یورولوجسٹ ہوتے ہیں اور بہت ساری گائنیکالوجسٹ بھی جو مائلڈر فارم آف میل سب فرٹیلیٹی ہے نا کہ جیسے تھوڑا سا اسپرم کاؤنٹ کم ہے اس کی ہم خود بھی میڈیکیشن دے دیتے ہیں, میل کو پرسکرائب کر دیتے ہیں, لائف اسٹائل ماڈیفکیشن بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کئی دفعہ پھر سیکنڈ لائن آپ کو ٹیسٹوں پہ اور ٹریٹمنٹس پہ جانا پڑتا ہے. پھر کئی میلز کی جو ہے وہ سکروٹل سویلنگز ہوتی ہیں, ہرنیاز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے انفرٹیلیٹی کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی ایڈریس کرنی ضروری ہوتی ہیں. تو جب تک میل ایگزامینیشن کے لیے نہیں آئے گا, ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچے گا, اپنے مسئلے نہیں بتائے گا, تو تب تک سارٹ آؤٹ بھی نہیں ہوں گے, معاملات جو ہے وہ بہتر نہیں ہوں گے. اور بالکل جیسے بھی ڈاکٹر تہمینہ صاحبہ یہ فرما بھی رہی تھیں کہ جب ان کے پاس کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو وہ صرف پیشنٹ ہوتا ہے, وہ میل یا فیمیل نہیں ہوتا ہے. تو جس طرح آپ کو شولڈر میں پین ہے تو آپ اس کی میڈیکیشن لے سکتے ہیں. تو یہ اگر پرابلم ہے آپ کا انفرٹیلیٹی کا تو یہ جسٹ ایک میڈیکل ایشو ہے, دیٹس اٹ. جس طرح باقی آپ کو معاملات ہوتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی اس میں جو ہے شرمانے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں. سوری شان آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, اس میں میں بڑی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایک میل انفرٹیلیٹی میں ایک مسئلہ ہوتا ہے جس میں ان کی ڈکٹ جو اسپرمس کو لے کے آتی ہے وہ بلاک ہوتی ہے. تو جب ان کا ہم سیمن انالیسس کراتے ہیں تو اس میں ان کے جرمس نہیں آ رہے ہوتے. لیکن جب ان کی پھر فردر ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اسپرمس بن ٹھیک رہے ہیں, صرف بلاکیج کی وجہ سے آگے نہیں آ رہے. تو اس کے لیے پھر انٹرونشنس ہیں اور فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹس بھی ہیں. خاص طور پہ آپ نے ٹیسٹ ٹیوب کا نام سنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو میل فیکٹر کی بہت ساری جو ٹائپس ہیں اس میں پھر ہمارے پاس ایک آئی یو آئی کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور ایک آئی وی ایف یا ٹیسٹ ٹیوب جس کو کہتے ہیں. تو وہ ایک ہوپ ہے. تو بالکل ہوپ لیس ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کا شاید کوئی سلوشن نہیں ہے. تو ایگزیکٹ آپ کا ڈائگنوسس ہونا ضروری ہے, تشخیص ہونی ضروری ہے, اور سلوشن ہمارے پاس اس کے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم, ڈیورنگ پریگنسی اگر جو خاتون ہے وہ پریشان رہتی ہے یا اس کو کوئی ایشوز ہوتے ہیں میڈیکلی بھی یا ایموشنلی بھی, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی ووم میں بچہ موجود ہے یہ اس پہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں؟ کیا جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو بہت ساری میڈیکل کمپلیکیشنس کے ساتھ آ سکتا ہے؟ ایسا پاسبل ہے کہ ڈیورنگ دیٹ پریگنسی پیریڈ اگر ہم جو خاتون ہے وہ صحیح نہ رہے یا خوش نہ رہے یا اس کو کوئی ٹراما ہو کسی بھی وجہ سے, لازمی نہیں ہے کہ کوئی ڈومیسٹک ابیوز ہو, کسی بھی وجہ سے کوئی ٹراما ہو, تو کیا وہ شفٹ ہو جائے گا ٹو دا بیبی ایک سرٹن پوائنٹ تک؟ نہیں جی شان, اس طرح سے نہیں ہے. یہ ہر چیز جو مدر میں ہے وہ بچے میں ان یوٹرو ٹرانسفر نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بچے کا سسٹم ہے وہ ماں سے ایک بیریئر کے ذریعے الگ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جو ایک میٹرنل فیٹل انٹرفیس ہوتا ہے, ایک پردہ ہوتا ہے جو کہ سیپریٹ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں نہیں ٹرانسفر ہوتی. فار ایگزامپل کچھ ایسے جینیٹک ڈس آرڈرس ہیں جو کہ مدر سے بچے میں جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ تھیلاسیمیا مائنر یا تھیلاسیمیا ٹریٹ آپ نے سنا ہوگا. تو تھیلاسیمیا ٹریٹ جو ہے وہ بہت کامن ہے, کوئی ہر 10 میں سے ایک خاتون جو ہے نا اس کو تھیلاسیمیا مائنر ہے. تو
ہمارے ٹیسٹنگ ہی نہیں ہوتی کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس وہ کافی ایکسپینسو ہوتا ہے. تو ہماری جو روٹین کی اینٹی نیٹل اسکریننگ ہوتی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس میں زیادہ تر سینٹرز یہ ٹیسٹ نہیں کراتے. لیکن جن فیملیز میں یہ تھیلاسیمیا ہے اور ان کی انٹر میرجز بہت زیادہ ہیں ہمارے ملک میں, کزن میرجز بہت زیادہ ہیں, تو ان میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اگر دونوں بائی چانس دونوں کزنس جو ہیں وہ تھیلاسیمیا مائنر ہے تو ان کا بچہ جو ہے وہ تھیلاسیمیا میجر کے ساتھ ڈلیور ہو سکتا ہے. اور یہ ایک ایسی پریونٹیبل چیز ہے کیونکہ تھیلاسیمیا کے بچے سروائیو نہیں کرتے, وہ بلڈ ٹرانسفیوژنس پہ ہوتے ہیں اور پھر میکسیمم لائف ایکسپیکٹینسی ہوتی ہے ان کی 15-16 سال. تو اس میں ہمارے پاس فتویٰ ہے کہ اگر کسی کی پریگنینسی ہو گئی ہے تو ہمارے پاس ٹیسٹنگ کی سہولت موجود ہے, اور اگر بچہ افیکٹڈ ہے تھیلاسیمیا میجر ہے تو پھر ہم پریگنینسی ٹرمینیشن کا ہمارے پاس آپشن ہے. ٹھیک ہے. باقی ایک مسئلہ ہوتا ہے جو کہ فیملی میں اگر آپ کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیو میں یا پچھلی پریگنینسی میں ڈاؤن سنڈروم آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاؤنس ہوتے ہیں بچے, وہ بھی ایک جینیٹک اور کروموزومل ڈیفیکٹ ہے. تو وہ بھی اگر ماں کی ایج زیادہ ہے یا اگر کوئی اسٹرانگ پازیٹیو فیملی ہسٹری ہے تو یہ جینیٹک ڈس آرڈر بھی بچے میں ہو سکتا ہے. اس کی بھی ٹیسٹنگ کی سہولت ہے, پہلے 3 مہینوں میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے, ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ جو اسٹریس انزائٹی ہے یہ بچے میں ڈائریکٹلی تو نہیں ٹرانسفر ہوتی, فزیکل ابیوز ڈائریکٹلی ٹرانسفر تو نہیں ہوتی, لیکن انڈائریکٹلی ماں کے مسائل اس طرح سے بچے میں ٹرانسفر ہوتے ہیں کہ اگر ماں کو اسٹریسفل کنڈیشن میں ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا تو اس کو بھوک نہیں لگے گی, وہ اسٹریس میں رہے گی, وہ کھانا نہیں پراپر کھائے گی, بچہ کمزور ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ماں کو میڈیکل ڈس آرڈر ہے, ہائپر ٹینشن ہے, ڈائبٹیز ہے یا تھائرائڈ کا ایشو ہے, تو یہ اس طرح سے انڈائریکٹلی ٹرانسفر ہوتے ہیں کہ تھائرائڈ بچہ جو ڈلیور ہوتا ہے اس کی پھر ہم اسپیسیفکلی ٹیسٹنگ کرتے ہیں, اس کا تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ماں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنی میڈیکیشن لیں. ہوتا یہ ہے کہ تھائرائڈ کے ساتھ ہائپو ہو یا ہائپر ہو, فیمیل جیسی ہی پریگنینسی ہوتی ہے دوائیاں چھوڑ دیتی ہیں کہ یہ تو بچے کو افیکٹ کریں گی. تو بچے کو یہ دوائیاں افیکٹ نہیں کرتی, لیکن اگر آپ میڈیکیشن نہیں لیتے اور آپ کا تھائرائڈ فنکشن جو ہے وہ نارمل نہیں رہا پریگنینسی میں تو بچے پہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر بلڈ پریشر ہے تو بچے کمزور ہوتے ہیں, آول پھٹ سکتی ہے, بچوں کی پری میچور ڈلیوری ہوتی ہے, بچے کمزور ہوتے ہیں اور ان کا پانی ختم ہو جاتا ہے, ٹائم سے پہلے ڈلیوری کرنی پڑ جاتی ہے. ڈائبیٹکس جو ہوتے ہیں ان کے بچے بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے تو وہ بہت کئی دفعہ ہیلدی ہو جاتے ہیں, میکروزومک کہتے ہیں ان کو. ان بچوں کی ڈلیوری کے بعد شوگر ایک دم لو ہو جاتی ہے اور ان کو بہت زیادہ جانڈس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, انفیکشنس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, ان کی ڈلیوری پرابلمٹک ہوتی ہے اگر بچے کا ویٹ بہت زیادہ ہو جائے ڈائبٹیز کی وجہ سے. تو اس طرح سے میڈیکل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ انڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں پریگنینسی کو, اور کچھ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں ان یوٹرو اور کچھ چیزیں نہیں ٹرانسفر ہوتی. ٹھیک ہے. میم ایک کمیونیکیشن گیپ ہے ہمارے ہاں بچوں میں اور والدین میں, اور اسپیسیفک اگر ہم بچیوں کی بات کرتے ہیں, بہت سارے سنگل پیرنٹس بھی اس وقت سن رہے ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے یہ معاملہ ضرور ایڈریس کریں. اٹ از ویری ریلیٹیبل. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ مطلب پیرنٹس میں ڈائیورسڈ ہو گئی ہے اور ماں موجود نہیں ہے, باپ ہے جو کہ اپنی بچی کے ساتھ رہ رہا ہے, یا پھر ایون اگر ہم دوسرے اینڈ کی بھی بات کرتے ہیں فیمیل ہے, اس نے اپنی بچی سے گفتگو کرنی ہے, جب ایک سرٹن پوائنٹ پر وہ پہنچ کر ایک پیوبرٹی کے پیریڈ کو ہٹ کرے گی, تو کیا یہ بہتر نہ ہو کہ کچھ ٹائم پہلے بچوں کو یہ بتا دیا جائے, تھوڑا سمجھا دیا جائے, اس کے اوپر گائیڈ کر دیا جائے کہ کچھ اب نارمل نہیں ہے, اٹ از نارمل. آپ جب آگے بڑھیں گے, آپ بڑے ہوں گے تو ہارمونس آپ میں تبدیل ہوں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو پیرنٹس ہمیں سن رہے ہیں, آئدر وہ شادی میں ہیں, رشتے میں ہیں, یا ڈیورسڈ ہیں, یا کوئی بھی معاملہ ہے؟ تو جی بہت ہی آپ کا ریلیونٹ اور امپورٹنٹ کویشچن ہے ذیشان, کیونکہ ایجوکیشن اور کمیونیکیشن پارٹ اینڈ پارسل ہے ہمارے ہیلتھ سسٹم کا. ٹھیک ہے. اور ان کے بغیر ہماری جو کمیونیکیشنز اور انٹریکشن ہیں اس میں ہارمنی نہیں آ سکتی. تو یہ ہر لیول پہ ہے. ٹھیک ہے. پیرنٹ چائلڈ کمیونیکیشن, ہسبینڈ وائف کمیونیکیشن, ڈاکٹر پیشنٹ کمیونیکیشن, اور ڈاکٹر کی اپنی ٹیم کے ساتھ کمیونیکیشن, یہ ساری جو ہیں یہ ہمارے جو آؤٹ کمس ہیں اس کو بڑا افیکٹ کرتی ہیں. تو آپ نے بہت اچھا کیا, ہم یہ کمیونٹی ورک بھی کرتے ہیں, اور جو اسکولس ہیں ینگ بچیوں کے جو پری پیوبرٹل ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے بھی ہم پروگرام اکثر کرتے رہتے ہیں, ماؤں کی ایجوکیشن کے بھی اور بچوں کی بھی ایجوکیشن کے, تاکہ ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا سکے پری پیوبرٹل ایج میں کہ وہ ان کی کیا ایکسپیکٹیشن
کمیونیکیشن ہونی چاہیے آنے والے سالوں میں، اور انہوں نے کیا کیا اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اور ماؤں کا یہ کام ہوتا ہے، اگر مائیں نہیں ہیں تو میں نے اپنی لائف میں ایسے باپ بھی دیکھے ہیں جیسے آپ نے کہا جو ایز اے سنگل پیرنٹ تھے، اور وہ اپنی بچی کو لے کے آئے میرے پاس کہ اس کی آپ پری پیوبرٹل کاؤنسلنگ کر دیں کہ یہ کن کن چینجز میں سے گزرے گی اور اس نے کیا کیا کرنا ہے. اس کی ماں نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں اس کو سب کچھ پتہ ہو، پہلے سے یہ ریڈی ہو. وہ اتنا مجھے اچھا لگا ان کی بات سن کے کہ انہوں نے اتنا یہ سوچا اور اس پہ انہوں نے ایکشن لیا اور اس بچی کو لے کے آئے. لیکن بہت سے باپ ایسے بھی ہیں جو ایز اے سنگل پیرنٹ ہیں جن کا اپنی بچیوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہے، اور آپ یقین کریں یہ کمیونیکیشن اور بچیوں کی ایجوکیشن پیوبرٹی کے بارے میں بہت ضروری ہے، بیفور ہینڈ ان کو تیار کرنا. بالکل ایسی. آپ کچھ ایڈ کر رہی ہیں پلیز؟ آپ گو ہیڈ اور شوڈ آئی گو ٹورڈز انادر؟ جی اچھا ٹھیک ہے. ویل ویورز اینڈ لسنرز، اگر آپ کال کرنا چاہیں تو یقینی طور پر 051-111-0099 دیٹ از دا نمبر ٹو ڈائل آن. اگر آپ کوئی بھی کوشچن اپنا جو ہے گائنی سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر تہمینہ یوسف صاحبہ از ود اس ان دا اسٹوڈیوز اینڈ ڈیفینیٹلی وی آر لرننگ دا نیو آسپیکٹ فرام ہر. میم ایک چیز جو یہاں پر بڑی خوش آئند ہے اور شاید ایک الگ ڈائریکشن بھی ہمیں مل رہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی سنگل پیرنٹ ہے، والد ہے، وہ خود اگر یہ نہیں بھی بیان کر پا رہا تو یہ ایک وے ہے کہ آپ ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے پاس لے جا سکتے ہیں. یہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں نا کہ آپ پرووائڈر. اب دیکھیں آپ کی فیملی میں اور تو فیمیلز ہوں گی نا، آپ سنگل پیرنٹ ہیں، فادر ہیں، تو آپ کی بہن ہوگی، بچی کی خالہ ہوگی. ہو سکتا ہے اگر ماں سیپریٹ ہیں لیکن ماں کمیونیکیٹ کر رہی ہو بچی کے ساتھ، تو بہت سارے چینلز ہیں ان کو بتانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. میم جب ہم پاکستان سے باہر ٹریول کرتے ہیں تو کچھ ممالک میں ہمیں یہ رول ملتا بھی ہے، نظر بھی آتا ہے کہ جب آپ نے شادی کرنی ہے تو سرٹن ٹیسٹ ہیں وہ آپ کروا لیں پہلے، جس میں آپ کی پرسنل ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی موذی امراض کا اگر آپ شکار ہیں تو آپ کو پہلے پتہ چل سکے رادر دین کہ آپ ایک ریلیشن میں چلے جائیں اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ آپ کے خراب ہو. پاکستان میں تھوڑا سا یہ رجحان کم ہے. تو پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ کیا آیا کوئی ایک ایسی میڈیکل ٹرم میں ایسی فیسلٹی موجود ہے، سائنٹیفک فیسلٹی موجود ہے کہ اگر ہم ٹیسٹ کروا لیں تو فرٹیلیٹی کے حوالے سے پتہ چل سکے، یا اس سے ہٹ کے بھی اگر کوئی ریپروڈکشن سسٹم جو کہ خاتون میں ہے اس میں اگر کوئی ایشو ہے تو شادی سے پہلے اس کو اگر ہیلدی کیا جا سکے یا اس کو بہتر کیا جا سکے؟ جی ذیشان بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر میل ہے یا فیمیل ہے، اگر ان کا ہیلتھ سسٹم کام ٹھیک نہیں کر رہا تو ان کو پہلے سے پتہ ہوگا. اگر کوئی ڈیزیز چل رہی ہے تو ڈائگنوزڈ ہی ہوگی نا، ایسا ہی ہے کیونکہ سمٹمٹالوجی بہت پہلے آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہے فیمیل کو، تو وہ کسی نہ کسی طرح سے شادی سے پہلے ہی پریزنٹ کیا ہوا ہوتا ہے بیفور دا ایج آف 20، خاص طور پہ جو کنجینیٹل ہارٹ ڈیفیکٹس ہیں. تو اسی طرح سے اگر تو آپ کو پہلے سے اپنے ہیلتھ ایشوز پتہ ہیں تو بہتر ہے کہ آپ بیفور میرج جو ہے جو بھی اپنا ڈس آرڈر ہے آپ جس بھی ہیلتھ کیئر ورکر کو دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ مل کے ڈسکس کر لیں، تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کر دیں کہ اب آپ اگر ایک میریٹل ریلیشن شپ میں انٹر ہو رہے ہیں تو آپ نے کیا پریکاشنس لینی ہیں. عام طور پہ رول یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی میڈیکیشن پہ ہیں تو بیفور میرج آپ کو بتا دیا جائے کہ کون سی میڈیکیشن سیف ہیں پریگنینسی میں لینی اور کون سی میڈیکیشن سیف نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ نے کانٹرسیپشن لینی ہے جب تک یہ آپ میڈیکیشن لے رہے ہیں، آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی. دوسرا جو آپ نے بات کی میں نے پہلے ہی ایڈریس کر دیا ہے تھیلاسیمیا کا اور ڈاؤن سنڈروم کا، کہ اگر آپ کی اسٹرانگ فیملی ہسٹری یا پرسنل ہسٹری ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹیسٹنگ موجود ہے، اور بہت سارے اب پاکستان میں بھی جینیٹک ٹیسٹنگ اویلیبل ہے. تو اگر آپ کی بہت کوئی اسٹرانگ ہسٹری ہے تو آپ کی ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے اور آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے اور کس طرح سے اس کو ایڈریس کرنا ہے ریلیشن شپ میں انٹر ہونے سے پہلے. اور اسی طرح سے فرٹیلیٹی کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا میلس کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، فیمیلس کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور بالکل ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ان کی کوئی پرابلمس نہیں ہیں. فیمیل کی عام طور پہ مینسٹریشن سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں تو وہ شادی سے پہلے ہی سینسٹائزڈ ہوتی ہیں، اور عام طور پہ میجورٹی آف فیمیلز دے کم ٹو اس کہ میری شادی ہونے جا رہی ہے اور میرے پیریڈس کی یہ ریگولیرٹی ہے یا یہ مسئلہ ہے. یا آپ نے سنا ہوگا پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے آج کل، وہ بھی ایک ٹائپ آف ہارمونل امبیلنس ہی ہے، لیکن اس سے بچیوں کو کافی پرابلمس ہو رہی ہیں پیریڈ سے ریلیٹڈ، ایکنی ہے، ویٹ گین ہے،
اور فرٹیلیٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی بہت سینسٹائز ہیں بچیاں جن کو نہیں پتہ. میں ان سے گزارش کروں گی کہ یہ ہارمونل امبیلنس اور پیریڈ ارریگولیرٹی والے لازمی آئیں اور اپنا ہیلتھ چیک اپ کرائیں. ٹھیک ہے. اچھا میم، ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ایک کوشچن ہے، آئی وانٹ ٹیک دا نیم، لیکن میں سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور آپ اس کو ایڈریس کر دیں. شی از سیئنگ کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ کسی وجہ سے پیریڈس کو ڈیلے کرنے کے لیے میڈیسن کا استعمال کر رہی ہے اور شادی شدہ نہیں ہے، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، کہیں ٹریول کرنا ہے، کہیں پر جانا ہے، اور اوائڈ کر رہی ہیں کہ پیریڈس نہ ہوں، زیادہ اور تو یہ عمرے حج کے لیے جاتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا یہ ہیلتھ پر افیکٹ کرتا ہے اس طرح جو ہے موضوعی طور پر یا مصنوعی طور پر شوڈ آئی سے آپ جو ہے جب پیریڈس کو ڈیلے کر رہے ہیں، ایک نیچرل پروسیس کو ڈسٹرب کریں، تو کیا یہ آپ کو کہیں ہٹ بیک کرتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے، لیکن دیکھیں جب پیریڈس پوسٹ پونمنٹ کرنی ہوتی ہے اس کی زیادہ تر انڈیکیشنز یہی ہوتی ہیں کہ کسی نے حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، یا ٹریول کرنا ہے، یا شادیاں جب بچیوں کی ہوتی ہیں تو اگر ان کی ڈیٹس اس ٹائم میں آ رہی ہیں تو وہ پوسٹ پونمنٹ کے لیے میڈیکیشن لیں، لیکن فار دا ٹائم بینگ ہم دیتے ہیں میڈیکیشن. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی 6 months کے لیے کسی کے پیریڈ ہم بند کر دیں، اس کو میڈیکیشن دے دیں کہ 6 مہینے تم نے لینی ہے اور پیریڈس نہیں آنے. اور سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے، سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی، فار دا ٹائم بینگ آپ نے لینی ہے. اگر ایک آدھ سائیکل آپ نے پوسٹ پون کر لیا ہے، 1 یا 2 سائیکل، تو ان کے کوئی خاص ہیلتھ ہیزرڈس نہیں ہوتے. بٹ اف یو آر سیلف میڈیکیٹنگ یور سیلف اور آپ ایک لمبے عرصے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس کے ہیلتھ افیکٹس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے کوشچن کا دوسرا پارٹ تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ آبویسلی لنکڈ کرے گا پرسن ٹو پرسن. وہ کہہ رہیں کہ اب اگر نہیں ہو رہے اور ان کو جاری کرنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال ہو، لیکن وہ تو میرے خیال سے پھر ڈاکٹر ایگزامن کرے گا اور اس کے بعد ہی کوئی میڈیکیشن دے سکتا ہے. ڈاکٹر کے پاس ان کو فالو اپ کے لیے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. وہ پھر ان کا کمپلیٹ اسیسمنٹ کریں گی اور ان کو میڈیسن ایڈوائز کریں گی تو آ جائیں گے. اگر پہلے سائیکل ان کا ٹھیک تھا تو دیر شوڈ بی نو پرابلم، ان کے پیریڈس آ جائیں گے. لیکن سیلف میڈیکیشن اس وجہ سے بھی نہ کریں گے، اب اگر جو ہے اپنے نارمل روٹین پہ آنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بھی سیلف میڈیکیشن سے بچا جائے. میڈیکیشن نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. میم ہم نے بات کی فیمیلز کے حوالے سے، میلز کے حوالے سے، جو ایک ہمارے ہاں ریپروڈکشن کا سسٹم ہے اس کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ ہم تمام طرح اسپیکٹس جو ہیں ان کو کور کر سکیں. ناؤ آئی ووڈ لائک کہ آپ بات کریں جو ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، بیکاز ماشاء اللہ یو آر ویری سینئر ان یور فیلڈ اور کافی ایکسپرٹیز ہیں، ایکسپیرینس ہیں آپ کو. تو کیا وہ چیزیں ہو سکتی ہیں میم جو ڈاکٹرز کو، خاص طور پہ گائنیکالوجسٹ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں جب ان کے پاس پیشنٹ آئے؟ کوئی ایسی ٹپس یا ٹرکس جو آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ پہلے آپ یہ معاملہ ضرور ان کا اسیس کریں تاکہ باقی معاملات جو ہے بہتر ہو سکیں ان کے. دیکھیں کمیونیکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ بٹوین دا ڈاکٹر اینڈ دا پیشنٹ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے ٹرسٹ فیکٹر کا ہونا. ٹھیک ہے. ٹرسٹ بلڈنگ بہت ضروری ہے. تیسری جو کوالٹی ہیلتھ کیئر پروفیشنل میں ہونی چاہیے وہ اس کا ایٹیچیوڈ ہے اور پروفیشنلزم ہے. ٹھیک ہے. اس کا وے ٹو ٹاک، ہاؤ ٹو ہینڈل دا پیشنٹ. آپ جینٹلی، پیشنٹ آپ کے پاس آیا کسی پرابلم کے ساتھ آیا نا، جینٹلی ہینڈل کریں، ان کے ساتھ آنیسٹلی ڈیل کریں اور ان کو جو ان کی پرابلم کے حساب سے اپروپریٹ ایڈوائس بنتی ہے وہ ان کو دیں. ٹھیک ہے. ان کی کاؤنسلنگ جو ہے بہت ضروری ہے. جو بھی ان کا ہیلتھ ایشو ہے اس کے حساب سے ان کی پراپر کاؤنسلنگ کریں. اگر کوئی میرڈ ہے تو میری روٹین یہی ہوتی ہے کہ میں ایز اے کپل ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں. میں یہ نہیں کرتی کہ فیمیل کو صرف بلا لوں. جب بھی آپ نے کوئی بڑا ڈیسیجن لینا ہوتا ہے یا ڈلیوری کے بارے میں کوئی ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ ان سے کہتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم ہم آپ کا ڈلیوری کا ڈیسیجن کریں گے تو آپ نے ہسبینڈ کو ساتھ لے کے آنا ہے. تو ایز اے کپل ان کی کاؤنسلنگ کریں تاکہ کئی دفعہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا آپس میں کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے میل فیمیل کا، تو آپ کو بہت ہیلپ ہو جاتی ہے اس سے. جب آپ ایز اے کپل ان کی ایجوکیشن کرتے ہیں نا، کپل ہوتا ہے کئی دفعہ ان کے اور ریلیٹیوس ہوتے ہیں، بہن بھائی، مدر ان لا، مدر ہیں ساتھ یا کچھ، تو وہ بھی ہے. دوسری بات یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے لیے کہ جب کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آئے، خاص طور پہ ریپروڈکٹیو ایج گروپ میں پریگنینسی کے ساتھ، تو یہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ اس خاتون کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کی کتنی ڈیسیجن میکنگ ہے اور کتنی امپاورمنٹ ہے اپنے بارے میں. ٹھیک ہے. مدر ان لا کی کتنی امپاورمنٹ ہے، اس کی کتنی ہے اور ہسبینڈ کی کتنی ہے. تو ونس یو نو
کہ آپ نے کہاں پہ کس کو ٹارگٹ کرنا ہے, کس کو سمجھانا ہے اور کس سے ڈیسیجن کرانا ہے, وہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے. لیکن جنرلی میں یہی کہوں گی کہ فیمیل ایجوکیشن اور امپاورمنٹ اور ان کی ڈیسیجن میکنگ بہت ضروری ہے. پچھلے دنوں میں جسٹ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر ان دس ریلیونس کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی اور اس کی پہلے بھی فیمیل تھیں ساری اور ابھی بھی اس کی فیمیل تھی, اینڈ آل آف دا کڈس ور ڈیلیورڈ بائی سیزیرین سیکشن. تو میں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ آپ لائگیشن کرا لیں آپ, کیونکہ اب فردر پریگنینسی اور سیزیرین سیکشن آپ کے لیے خطرناک ڈینجرس ہو سکتا ہے. تو ہسبینڈ واز لیٹر ریلکٹنٹ, ان سے کہہ رہا تھا سوچ لو کچھ کر لو, لیکن فیمیل واز ویری پاورفل. انہوں نے کہا نہیں میں نے لائگیشن کرانی ہے اس دفعہ. اوکے, اور شی ٹھیک ہے, واز سو کلیئر اینڈ سو اپ ٹو دا ڈیسیجن کہ نہیں میں نے کرانی ہے, اس کے بارے میں کوئی سیکنڈ تھاٹ ہے ہی نہیں. تو بڑا مجھے اچھا لگا. تو یہ امپاورمنٹ ہمیں چاہیے. آپ کی زندگی ہے, آپ کی باڈی ہے, آپ کے ڈیسیجن ہے نا, تو خواتین کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے, ایجوکیٹ کرنے کی. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں عام فہم الفاظ میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے بتاتا چلوں کہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد جب آپ بڑا آپریشن کروا کر ایک سرٹن ٹائم کے بعد ایک ہیومن باڈی ہے نا, اس کا ایک خاص حد تک اس ایک لمٹ ہے کہ آپ آپریشنز یا آپریٹ کروا سکتے ہیں. تو جب ڈاکٹر کو یہ محسوس ہو کہ اب اس کے بعد جو خطرہ ہے وہ ماں کو لاحق ہو جائے گا بچے کے ساتھ ساتھ, تو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اب زندگی کو دنیا میں لانے کا جو مرحلہ ہے اس کو ختم کر دیں. آبویسلی آپ کے بچے ہوں گے, باقی ٹائم جو ہے آپ ان کو دیں. تو ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں, لیکن یقینی طور پر فیصلہ آپ نے خود لینا ہوتا ہے. اور یہ فیصلہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سب سے پہلی چیز جس پہ پرائیورٹائز کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ خاتون کی صحت کیسی ہے. آپ کے یہ میٹر نہیں کرتا آپ کے پاس بیٹا ہے یا نہیں ہے, یہ میٹر نہیں کرتا کہ بیٹی ہے یا نہیں ہے, یہ میٹر کیا جانا چاہیے کہ ماں کی ہیلتھ کو یا جو خاتون ہے اس کی ہیلتھ کے لیے کتنا امپورٹنٹ یا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. یہ میم ایک کوئی کویشچن ہے, عام فہم کویشچن ہے, اور میں چونکہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ آ رہے ہیں تو میں ایز اٹ از آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. وہ کہہ رہی ہیں کہ پریگنینسی میں کوئی خاص انجیکشن ہوتا ہے, وہ لگتا ہے کچھ سرٹن فیمیلز کو, وہ اگر نہ لگے تو کیا کوئی پرابلم ہو سکتی ہیں کہ پیسوں کے حوالے سے نہ لگایا جا سکے یا خریدا جا سکے, کیونکہ ان کا جیسے کویشچن تھا میں نے ایز اٹ از پٹ کر دیا آپ کے لیے. اچھا تھوڑا سا میرا خیال ہے مزید الیبوریٹ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ 2-3 طرح کے انجیکشن لگتے ہیں پریگنینسی میں. ایک تو شروع کے 3 مہینوں میں ہم لگاتے ہیں ان خواتین کو جن کے پہلے مس کیریجز ہیں, تو مس کیریج پریونشن کے انجیکشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر کسی کی افورڈیبلٹی نہیں ہے تو اگر وہ نہیں لگوانا چاہتے تو نہ لگوائیں. اس میں یہ ہے کہ بہت عرصے سے وہ انجیکشنس بھی یوز ہو رہے ہیں اور میڈیکیشنس بھی یوز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی جو ریسنٹ اس پہ ایویڈنس آئی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ وہ انجیکشن لگائیں یا نہ لگائیں, پریگنینسی آؤٹ کم پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. باقی ایک دوسری ٹائپ کے انجیکشن ہوتے ہیں, وہ کلیکزین کے انجیکشن ہوتے ہیں جو کہ بلڈ تھنر ہوتے ہیں. وہ ان خواتین کو لگتے ہیں جن کے بچے کمزور ہیں. اور یہ ایکسیپشنل کیسز میں ہوتا ہے؟ جی ایکسیپشنل کیسز میں ہوتا ہے, اور ان خواتین میں ہوتا ہے جن میں کوئی کلاٹنگ ایونٹ پہلے ہوئی ہے, جیسے تھرومبوسس ہوتا ہے نا, آپ نے سنا ہوگا کہ وینز میں رگوں میں خون جم جاتا ہے, ڈی وی ٹی اس کو کہتے ہیں, ڈیپ ویسکولر تھرومبوسس. تو جن میں یہ ہسٹری ہو پہلے, ان میں پریگنینسی میں تھرو آؤٹ یہ انجیکشن لگنے ہوتے ہیں. اور یہ انجیکشن کافی ایکسپینسو ہوتا ہے, 700-800 کا انجیکشن ہوتا ہے اور ڈیلی لگنا ہوتا ہے تھرو آؤٹ پریگنینسی, اور تقریباً کچھ عرصہ ڈلیوری کے بعد بھی یہ لگتے ہیں. تو یہ مینڈیٹری ہے, اس کو لگ جائے تو اچھا ہے, ورنہ شاید کوئی پریکاشنز آپ کے لیے اچھی نہ ہو. میم اٹ واز پلیئر ہیونگ یو, ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ سے, اور ڈیفینیٹلی ہمارے جو لسنرز اور ویورز ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا آپ سے. پرسنلی میری جو نالج ہے اس میں بڑا اضافہ ہوا. اٹ از ایبسلیوٹ آنر ٹو شیئر اسٹوڈیوز ود یو. فائنل میسج میم اگر آپ کوئی دینا چاہیں, لوگ سن رہے ہیں آپ کو. بس میرا فائنل میسج یہی ہے کہ ہمیں فیمیل ہیلتھ کو پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے, ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے, ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں فیمیلز کو خود اپنی ہیلتھ ڈیسیجنس جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لینے چاہیے. کیونکہ اگر ان کو سپلیمنٹس کی ضرورت ہے تو ان کے منہ میں نہیں ڈالنے کسی نے آ کے, ان کو خود یہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنس جو ہیں اپنی ہیلتھ کے بارے میں خود لینا چاہیے اور اپنی ہیلتھ کو پرائرٹائز کرنا چاہیے.